وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المتقین فی مقام آمین. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان المتقین فی مقام آمین. آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے چین و امن والے مقام اللہ عطا فرمائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکار کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے امن اور چین والے اللہ مقام عطا فرمائے گا. تو آیت مبارکہ ہمیں اور آپ کو یہ آواز دے رہی ہے، لوگوں اگر تم گنہگار ہو، اگر تم خطاکار ہو، اگر تم سیاکار ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بلند مقام عطا فرما دیا، میں نے تمہارے لیے عظمت والے مقام عطا کر دیے، میں نے تمہارے لیے رتبے والے مقام کو عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والا مقام عطا کیا ہے. اب روئے زمین پر قیامت سے پہلے تک جب انسان نیکوکار ہو جائیں گے، اللہ اسے قیامت کے دن وہ مقام عطا کر دے گا، اللہ وہ رتبہ عطا کر دے گا، اللہ وہ عظمتیں عطا کر دے گا. لیکن میری قوم کے مسلمانوں ذہن کو قریب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کے نیک اور مخلص بندوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مخلص بندوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو دنیا کا کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہو، دنیا کے کسی نہ کسی چیز سے وہ ڈرتا ہے. دنیا کا انسان کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈرتا ہے، چاہے وہ انسان لوگوں سے ڈرے. انسان بہت ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ ہیں بہت سارے لوگ جو اللہ اکبر حکومت سے ڈرتے، کوئی قانون سے ڈرتا ہے، کوئی دشمنوں سے ڈرتا ہے، کوئی غربت سے ڈرتا ہے، کوئی بیماری سے ڈرتا ہے، کوئی بے عزتی سے ڈرتا ہے، کوئی غریبی سے ڈرتا ہے، کوئی نقصان ہونے سے ڈرتا ہے، کوئی موت سے ڈرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے وہ دنیا کے کسی چیز سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ دنیا ان کے پیچھے جاتی ہے، دنیا ان کے قدموں کو چومتی ہے. جب اللہ کے مقدس اور اللہ کے مقبول اور اللہ کے محبوب بندے جب اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ آیا کرتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ اپنے سروں کو جھکاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ اپنے نظروں سے ملانا چاہتے، لیکن اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں میں یہ باتیں ہیں کہ یہ تو دنیا کے عام انسان ہیں جو اپنی دولتوں پر، اپنی ثروتوں پر، اپنے مال و سر پر یہ اپنے وقت کا بادشاہ بنا ہے. لیکن میں اپنے رب کو راضی کر کے میں رب کی بارگاہ میں محبوب ہو گیا، اللہ نے مجھ کو یہ مقام عطا کر دیا. اللہ رب العزت نے اسی کو قرآن میں فرمایا ان المتقین فی مقام آمین، کہ بے شک اللہ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ایک مقام عطا فرمایا ہے، چین و امن والے مقام. لیکن میری قوم کے مسلمانوں آج ہماری حالات کیا ہے، آج ہماری پوزیشن کیا ہے، آج ہمارا کردار کیا ہے، آج ہماری گفتار کیا ہے، آج ہماری رفتار کیا ہے، آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. آپ خود اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لو، اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھ لو، اپنی زندگیوں کو 24 گھنٹے کے اندر آپ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹوں کا
کا محاسبہ کرو, آپ کو خود آپ کا دل کہے گا, آپ کی ضمیر آپ کو کہے گی, آپ کی روح آپ سے کہے گی بندہ غلط راستے میں جا رہے ہو, غلط راستے کو تو نے اختیار کیا. آج ہم مسلمان عمل کرنے سے اتنے دور ہیں, نیک کام کرنے سے اتنے پیچھے ہیں, گناہ کے اڈوں پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. اللہ اکبر. کیا کون سا ایسا مقصد ہے کہ ہم اعمال کرنے کے بجائے گناہوں کے قریب جا رہے ہیں؟ کون سا طریقہ ہے جو ہم نیکیوں کو کرنے کے باوجود ہم گناہوں کے قریب جا رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا؟ کیا ہمیں قبر میں نہیں جانا ہوگا؟ اللہ اکبر. میری قوم کے مسلمانوں, اسی کے ضمن میں ایک حدیث سماعت کرنا, بڑی خوبصورت حدیث ہے, اتنی پیاری حدیث ہے کہ شاید غالباً آپ کی سماعتوں نے نہیں سنا ہوگا. میری قوم کے مسلمانوں, اگر وہ حدیث سننا چاہتے ہو تو وہ پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ, اور محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ سننا. اللہ اللہ. میری قوم کی ماں بہنیں آپ بھی سنو, میرے جوانوں آپ بھی سننا, ہمارے مہمانوں آپ بھی سنو, توجہ کے ساتھ سننا. بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے. جلیل القدر صحابی, جلیل القدر پیغمبر, اللہ اکبر, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث مصطفیٰ سماعت کرتے. حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ میری حیات ظاہری میں میری قوم کے اندر ایک ایسا انسان رہتا تھا, ایک ایسا انسان تھا جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کیا, نہ کوئی اعمال صالحہ کیا, نہ کوئی نیکی کا کام کیا, نہ کبھی نیکی کا ارادہ کیا. اللہ اکبر. میری قوم کے مسلمانوں سنو, وہ انسان جوانی کی دہلیز پر ہے, وہ انسان جوانی کی دہلیز پر ہے, گناہوں کے قریب ہے, گناہیں زنا کر رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ مجھ کو عذاب عطا کرے گا, اللہ مجھ کو عذاب دے گا. اس نوجوان نے اپنے گھر والوں کو بلایا. کس کو بلایا؟ زور سے بولو. اپنے گھر والوں کو بلایا, قریب بلایا, اور آ کر کے کہا, او میرے گھر والوں, میری ایک وصیت سن لو کہ میری زندگی گناہوں پہ گزرتی ہے, میری زندگی عیاشیوں میں گزرتی, میری زندگی خطاؤں میں گزرتی. مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ مجھ کو عذاب دے گا, تو میری ایک وصیت یہ ہے, میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے. کیا زور سے بولو. نوجوان نے کیا کہا؟ او میرے گھر والوں یاد رکھنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری روح کفن سے انصوری سے پرواز کر جائے تو قبرستان میں مجھے مت لے جانا. اللہ اکبر. غور سے سننا. اس انسان میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری روح ٹوٹ نکل جائے, جب میری سانسیں ٹوٹ جائے تو مجھ کو غسل مت دینا, کفن مت پہنانا, مجھے عطر سے معطر مت کرنا, اور مجھ کو قبرستان لے کر مت جانا, بلکہ مجھ کو زمین پر دفن بھی نہ کرنا. اللہ اکبر. غور سے سننا. مجھے زمین میں دفن نہ کرنا, بلکہ چوراہے پہ لے جا کر کے میری لاش کو جلا دینا. اللہ اکبر. غور سے سنو. وہ نوجوان کہہ رہا ہے, اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہا ہے کہ مجھ کو چوراہے پہ لے جانا اور مجھ کو جلا کر راکھ کر دینا. اللہ اکبر. غور سے سنو. جب وہ انسان کہہ رہا ہے کہ جلا کر راکھ کر دینا, لیکن یاد رکھنا جب میری لاش جل کر راکھ ہو جائے, میرا جسم خاک ہو جائے. اللہ اکبر. جوان اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہا ہے کہ میرے انتقال
انتقال کے بعد میری بوڈی کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، مجھ کو دفن نہ کرنا، اور جب میرا جسم جل کر راکھ ہو جائے تو ان کو دو حصوں میں بانٹ دینا۔ اللہ اکبر، غور سے سنو، جب میرے جسم جل کر راکھ ہو جائے تو دو حصوں میں بانٹ دینا، آدھے حصے کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو سمندر میں ڈال دینا تاکہ اللہ مجھے عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر، غور سے سننا میری قوم کے مسلمانوں، وہ انسان کی زندگیاں گزرتی گئی، وہ انسان بڑھاپے کے قریب آ گیا، اب بھی کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ نہیں، کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ نہیں۔ جب وہ انسان کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، جب انسان کا انتقال ہو گیا، اپنے گھر والوں کو وصیت کیا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو زمین پر دفن نہ کرنا، چوراہے پہ لے جا کر میری لاش کو جلا دینا، ان میں جب میری جسم جل کر راکھ ہو جائے آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، آدھی خاک کو سمندر میں ڈال دیا گیا، گھر والے واپس لوٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا جلال جوش میں آیا، رب نے سمندر کو حکم دیا، اے سمندر، تمہارے اندر اس انسان کے جسم کی خاک اور راکھ جتنا تمہارے جسم کے اندر گیا ہے سارے مجھ کو جمع کر کے واپس کر دے۔ سارے سمندر میں آدھے راکھ کو جمع کر دیا۔ اللہ نے پھر جنگلوں کو حکم دیا، اللہ نے دنیا کو حکم دیا، اے ہواؤ، تو نے اس انسان کی راکھ کو اڑا کر جہاں تک لے گیا ساری راکھ کو جمع کیا جائے۔ اللہ اکبر، دو حصوں کا سارا راکھ جمع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس راکھ کے اندر روح پھونکی، وہ انسان زندہ ہو گیا، انسان کھڑا ہو گیا۔ رب نے فرمایا، او انسان، یہ تو بتا تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے، تیرا یہ عمل، تو نے یہ طریقہ کس نے بتایا، یہ تجویز تمہیں کس نے بتائی؟ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ جوان کہتا تھا، اے اللہ، مجھ کو معلوم تھا کہ میں کوئی نیکوکار انسان نہیں، میں خطا کار انسان ہوں، میں گنہگار انسان، اے اللہ مجھ کو معلوم تھا کہ تیرے قہر و جبار سے میں نہیں بچ سکوں گا، عذاب میں قبر میں عذاب دیے جائیں گے، میں برداشت نہیں کر سکتا، ساری جہانوں سے زیادہ، پوری دنیا کے گنہگاروں سے زیادہ اللہ تو مجھ کو عذاب دیتا، اسی لیے میں نے اپنے گھر والوں کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ مجھے دفن نہ کرنا، جلا کر راکھ کر دینا تاکہ دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ رب نے فرمایا، میرے بندے تمہیں نہیں معلوم ہے، رب تبارک و تعالی جب ماں کے رحم کے اندر اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو رب نے فرمایا، اگر تمہاری جسم اگر زمین سے مل جاتی تو میں تمہیں بھی قیامت کے دن تمہیں ضرور پیدا کرتا اور تم سے حساب لیتا، تمہاری زندگی کے اعمال تولے جاتے، تمہاری نیکیاں تولی جاتی۔ اے میری قوم کے خجور مسلمانوں، کیا ہمارے دل کے اندر یہ باتیں نہیں آتی ہے، ہماری سماعت نہیں ہوتی ہے، علماء خطبہ لوگوں کے زبانوں سے سنتے؟ اللہ نے، رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی مقام آمین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام عطا فرمایا۔ تو ہماری زندگیاں ایسی ہو کہ گناہوں کے قریب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ، جب تک دنیا میں تو زندہ رکھ، مجھے امن و سکون اور نیک صالح عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرما۔